معزز سامعین گرامی قدر، واقعہ بدر کے دباچے کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا سیرت النبی کے اندر یہ بہت اہم واقعہ ہے اور اس لیے قدر تفصیلات سے اس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہی وہ مارکہ حق و باطل ہے جس نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچی کہ اب قیامت تک کے لیے باطل واضح ہو گیا اور حق واضح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو نو عمر صحابہ کو واپس بھیجا، سفر میں آگے چلنے لگے۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ براء بن عازب کو اور عبداللہ بن عمر کو کم عمری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپس بھیجا۔ جب آگے چلے، اب یہاں پر کچھ فقہی ابواب بھی اس واقعے کے اندر پوشیدہ ہیں اور اس واقعے کے حوالے سے اس سے ملتے جلتے واقعات کا آپ کے سامنے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے، ایک بہت بڑا بہادر، ایک بہت بڑا پہلوان، ایک بہت بڑا جنگجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پاس آیا اور وہ ہے تھا مشرک، اور آ کے کہنے لگا میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، جو بھی معاملہ ہوگا اگر آپ قافلے تک پہنچ جائیں گے میں بھی اپنا شیئر مانگ لوں گا۔ لڑائی ہو گئی تو میں بہادر ہوں، جری ہوں، سپہ سالار ہوں، پورا عرب میری مہارت کو جانتا ہے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتؤمن باللہ ورسولہ، کیا تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آ کر میری مدد کرے گا؟ کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرجع فإنی لن استعین بمشرک۔ اب یہاں پر ایک فقہی قاعدہ بیان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی، آپ کو میں نے بتلایا تھا، اس وقت ایک مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستوں کا جو ماہر اور گائیڈ تھا نبی کریم کے ہمراہ تھا۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ ایک جگہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سے مدد لی اور سفر کے اندر اس کو اپنے ساتھ لیا، اور کچھ ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فإنی، میں لن استعین بمشرک، میں مشرک کی مدد نہیں لوں گا۔ یہ کیا واقعہ؟ یہ آپس میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے دونوں حدیثوں کے مابین، لیکن میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، میں اکثر آپ کے سامنے کہتا ہوں، دنیا میں کوئی حدیث قرآن کے ساتھ نہیں ٹکراتی، آپ کی عقل ٹکراتی ہے۔ آپ نے علماء سے پوچھے نہیں، آپ نے گھر بیٹھ کے کہہ دیا یہ ٹکرا رہی ہے، آپ کی عقل ٹکرا رہی ہے۔ اسی طرح کوئی حدیث بھی دوسری حدیث سے نہیں ٹکراتی، آپ نے علماء سے پوچھا نہیں ہے کہ ان کے درمیان تطبیق کیا، مطابقت کیا ہے۔ ہاں، پہلے واقعے کے اندر میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات رکھی تھی، جو کسی امور کا ماہر ہو، کسی خاص فن کا ماہر ہو، اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے سے مدد نہیں لوں گا، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہاں پہ صرف اس نے گائیڈنس کرنی تھی، رستے بتلانے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاوضہ طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہارت کے عوض معاوضہ دے کے اس سے صرف گائیڈنس لے رہے تھے۔ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ تلواریں بے نیام ہونی ہیں، یہاں پہ وہ عصبیت جاگ سکتی ہے تو مشرک، اور مشرک سامنے کھڑا ہے اور یہاں پہ مسلمان کھڑے ہیں، اور اس شرک کی بنیاد کے اوپر یہ ساری کی ساری جنگ بپا ہو رہی ہے۔ یہاں پہ یہ امکان موجود تھا کہ مشرک کے جذبات اس وقت بھڑک سکتے ہیں، کہیں وہ مسلمانوں سے غداری نہ کر دے اور اپنے ہی کنبے اور قبیلے کی حمایت نہ کر دے۔ یہاں دو باتوں میں معمولی سا فرق ہے کہ کس حد تک مدد لینی چاہیے اور کس حد تک یہ انسانی نفسیات کے عین مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ وہ پھر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آتا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آیا، تیسری مرتبہ آیا، اب کہ اس کا دل پلٹ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور لشکر کی عادات اتوار دے کے کہنے لگا میں آپ کے اوپر بھی اور اللہ کے اوپر بھی ایمان لے کے آتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو ہمارے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لشکر میں شامل کیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ اب آپ کو بتلایا تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، وہ اپنا تجارتی قافلہ لے کے جا رہے تھے، لیکن وہ بڑے زیرک اور سمجھدار تھے۔ بار بار ان کو اطلاع مل چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ہمراہ میرے تجارتی قافلے کے پیچھے آ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے سے پیچھے پیچھے بدر کے مقام تک بھی پہنچا، اور وہاں پہ اس نے اونٹ کی مینگنی کو کھولا، چیک کیا، اس میں سے کھجور کی ایک گٹک نکلی،
تو وہ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تو یثرب کا چارہ ہے، اور یہ ان کی ذہانت کے اوپر بھی اور ان کی معاملہ فہمی کے اوپر بھی دلیل دیتی ہے کہ مدینہ کی کھجور کی گٹھلی کو پہچان گئے اور فوری اپنے تجارتی قافلے کو کہا تم ساحل سمندر کی طرف چل پڑو، لیکن ساتھ دوسرا انتظام بھی کیا، کیا؟ زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا، کہا قافلے کو میں سمندر کی طرف لے کے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی بدر کے قریب پہنچ چکے ہیں، میں نے ان کے اونٹ کی مینگنیوں سے پہچان لیا یہ وہی لشکر ہے جو ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا مدد لینے کے لیے، اپنا تجارتی قافلہ ساحل سمندر کی طرف روانہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوران جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ زمزم بن عمر غفاری نے جو ترتیب اختیار کی، جو انداز اختیار کیا، حقیقت ہے تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس نے بہت متاثر کن طریقے سے جناب ابو سفیان کا پیغام جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے ہوئے مکہ میں دیا۔ کس طرح؟ وہ گیا اپنے اونٹ کی ناک کو چیر دیا، اونٹ کی ناک سے خون نکل رہا ہے، اپنی قمیض کو آگے اور پیچھے سے پھاڑ لیا، کجاوے کو اونٹ کے اوپر الٹا ڈال لیا اور کہا ہے قریش مکہ کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تمہارے تجارتی مال کو لینے کے لیے بس قریب ہے کہ آن پہنچے ہیں۔ اور عربی میں ایک فصحا تقریر کی، جو عربی جانتے ہیں صرف وہی اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں، کہنے لگا اور مجھے یقین ہے تم اپنے قافلے کو بچا نہیں پاؤ گے۔ قریش مکہ کے اندر آگ لگ گئی، بھڑک اٹھی، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ایک تو ہمیں آ کے اطلاع دے رہا ہے کہ ہمارا تجارتی مال ان کے ہاتھ لگنے لگا، اور ساتھ کہہ رہا ہے تم نہیں ان کو بچا سکتے۔ اب بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی پہنچے کہ پہنچے، اب اگر اپنے تجارتی قافلوں کو بچانا ہے تو تیزی سے اونٹ کی پشتوں پہ اور گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر اس قافلے کی مدد کو پہنچ جاؤ۔ یہ انداز، اس نے اس انداز میں تقریر کی کہ قریش مکہ کے جذبات بھڑک اٹھے اور سارے کے سارے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ کفار مکہ اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے مکہ سے نکل رہے ہیں۔ نبی کریم بدر کے قریب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مزید جناب ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنا چاہا تو پتا چلا وہ تو رستہ بدل کے اب ساحل سمندر کی طرف چل پڑے ہیں۔ گویا یہ تجارتی قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس سے باہر نکل گیا۔ اب ابو سفیان نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ میرا تجارتی جو قافلہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساتھیوں کی دسترس سے باہر نکل چکا ہے، اب تم نہ آؤ مجھے بچانے، میں ان قریب مکہ میں پہنچنے والا ہوں، اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ پیغام دوبارہ پہنچا دیا، لیکن وہاں پہ جنگ کی تیاری ہو چکی تھی اور قریش مکہ نکل چکے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا یہ پیغام سنا، سمجھا، اور ان کے قافلے کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو نہیں تھے چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ جنگ ہو جائے، نہیں تھے چاہتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا، آج کے دن اس سرخ اونٹ والے کے پاس خیر ہے، اگر اس کے لشکر والے، اس کے قبیلے والے آج اس کی بات مان جائیں تو قیامت تک کے لیے اس ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں گے۔ اور عتبہ بن ربیعہ کیا کہتا تھا مجھے اب کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر سے لڑنے کی، ابو جہل کیوں بضد ہے، کیوں ضد کر رہا ہے؟ اب تو ہمارا قافلہ بچ گیا، ہمارا تو مقصد صرف اپنے قافلے کو بچانا تھا۔ ابو جہل نے اس وقت کہا نہیں، اب ہمیں اپنے اس معاشی رستے کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کرنا ہے۔ آج وہ آئے ہیں، کل پھر قافلہ آئے گا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نکلیں گے، پھر روک دیں گے۔ اب ہمیں ایک ہی مرتبہ یہ فائنل کر لینا چاہیے اور ہمیں جنگ کر لینی چاہیے۔ گویا قریش مکہ کے اندر بھی بعض لوگ ایسے تھے، امیہ بن حلف بھی حقیقت میں نہیں تھا چاہتا، ابو جہل نے اس کے پاس بھی عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا تھا، اور وہ اونٹ کی انگیٹھی جلاتا ہوا امیہ بن حلف کے پاس آیا اور کہنے لگا عورتوں کی طرح یہ خوشبو لگا لے، عورتوں کی طرح تانا دیا۔ تو امیہ بن حلف جو اس وقت بوڑھی عمر کا ہو چکا تھا، اس کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے بھی اونٹ لیا۔ گویا ابو جہل نے بڑی ٹیکنیک کے ساتھ کفار مکہ اور قریش مکہ کو اس جنگ کے اوپر مجبور کیا۔